من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ میں آپ کو اور بیان کروں گا کہ ایک سوال کسی نے یہ کیا کہ باری تعالیٰ ازل میں موجود بلا مکان ہے، تو پھر کیا اس پر قادر ہے کہ وہ جمی امکنہ میں آ جائے لا مکانیت سے، جبکہ اس نے جمی امکنہ امکنہ، یہ کاف کے نیچے زیر ہے، امکنہ جو ہے یہ تخلیق کر لی ہو، یا زمی ازمینہ تخلیق کر لی ہو۔ جلدی میں کاف پہ امکنہ کہہ دیتے ہیں، کبھی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن امکنہ لفظ ہے، کاف جو ہے مکسور ہے، اور مکان جو ہے یہ حادث ہے اور جمی امکنہ حادث ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اس پر تو اتفاق ہے کہ واجب الوجود لذاتہ ہی کا ممکن الوجود لذاتہ ہی حادث جو ہو اس میں آنا محال بالذات ہے۔ میں نے کھل کر بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی شبہ کا گنجائش ہی نہ رہے۔ ہاں کوئی زبردستی شبہ پیدا کرنا چاہے وہ الگ بات ہے۔ تو ہر مکان جو ہے ممکن الوجود بھی ہے، حادث بھی ہے، ٹھیک ہے، قدیم نہیں ہے، کوئی مکان قدیم نہیں ہے۔ تو پھر باری تعالیٰ نے جب بھی امکنہ کو تخلیق فرمایا، سمجھ لیجئے، تو وہ اسی ازلی لامکانیت پر قائم رہا اور جمی امکنہ میں داخل نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ نہ سمجھیے کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ کسی مخلوق پر کیا کہتے ہیں سے متصل ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں نوٹ کر لیجئے۔ اور یہ کہ باری تعالیٰ کا استوا کی بحث یہی ہے کہ باری تعالیٰ کی استوا جو ہے وہ ایک صفت ہے، اور وہ صفت جو ہے صفت فعلیہ، صفت اضافی ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ عرش سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ باری تعالیٰ جو ہے عرش میں حلول کیے ہوئے ہے یا جسم کے اوپر جسم کی طرح مس کیے ہوئے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ صفات مخلوق ہے۔ اچھا جی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جگہ ہے اور مکان ہے، یہ سب مخلوقات ہیں۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ مخلوقات ہیں، مگر یہ کہنا ہے کہ خالق اپنی مخلوق میں موجود جسمانی طور پہ نہیں ہے، غیر جسمانی طور پر ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی محال بالذات ہے۔ باری تعالیٰ منزہ بالذات ہے، جمی امکنہ سے، جمی عالم سے، اور عرش پر مستوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک صفت استوا ہے، اور وہ صفت استوا عرش سے متعلق ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ معتزلہ کے بعد لوگ کہتے تھے باری تعالیٰ عالم بلا علم ہے، قادر بلا قدرہ ہے، یا علیم بلا علم ہے، قدیر بلا قدرہ ہے، حی بلا حیات ہے، بلا حیات، حی بلا حیات، آخر میں ہاتھ ہی حیات اردو میں کہتے ہیں، تو حی بلا حیات ہے۔ تو یہ ساری باتیں غلط ہے۔ تو پھر مستوی بلا استوا بھی غلط ہے۔ باری تعالیٰ مستوی ہے صفت استوا کے ساتھ، نہ کہ بلا صفت استوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں نوٹ کر لیں، میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بتا دی کہ آج کل یہ مسائل پھر اٹھائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ایسے انیسنس کا یہ کام نہیں ہے کہ ان مسائل کو اٹھائے، مگر میں بعض وجوہات پر میں بھی اس وجہ پہ آ گیا ہوں کہ یہ کچھ باتیں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور یاد باللہ کسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ انشاءاللہ ان مسائل کے بعد جو لوگ ان مسائل کی وجہ سے دین سے نکلنے کا سوچ رہے ہیں وہ توبہ کر لیں اور دوبارہ دین میں آ جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام کے اعضاء میں سے کئی اقسام ہیں۔ ایک تو ہے ڈائریکٹ، جو اسلام کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ایک ہے انڈائریکٹ، جو مسلمان بن کے تمام فرقوں کو رد کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ اسلام پیش کریں جو رسول اللہ نے پیش کیا تھا، یعنی ان سے اختلاف کرنا، رسول اللہ سے اختلاف کرنا۔ اب اس کی دو فرقے موجود ہیں اس قسم کے، یا دو مذاہب موجود ہیں، ایک جماعت المسلمین اور ایک جہمی صاحب کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر طرح سے اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، مگر اب ایک اور رخ سے حملہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس وہ چند سوالوں کی بنیادوں پر دین سے نکل رہے ہیں، اور وہ دہریہ ہوتے جا رہے ہیں، اور دہریہ ہونے میں ان کو ظاہر ہے کہ تمام احکام سے وہ نکل جا رہے ہیں، اور یہی ان کی آزادی، اور ایک دفعہ وہ نکل گئے نا پھر دلیل سے بھی نہیں آئیں گے۔ تو پہلے سے ان کا تدارک نہ کیا گیا، اور میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہر جگہ کہو، ورنہ اگر موجود بلا مکان کہو گے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور لوگ خدا کے منکر ہو جائیں گے۔ تو وہ ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ازل میں خدا موجود ہر جگہ موجود ہے؟ اور آپ کہیے ہاں تو پھر مکان کو بھی قدیم مان لیا، یہ بھی کفر ہے۔ اور اگر آپ کہیے نہ تو پھر وہ ازل میں آپ نے موجود بلا مکان مان لیا، اور جب آپ نے موجود بلا مکان مان لیا تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو ہے ہر جگہ ہے؟ آپ وہی کہیے نا کہ ازلی لامکانیہ جو ہے بلا مکان، موجود بلا مکان ازل میں بھی تھا، اور ہمیشہ ابد تک، ابد الاباد تک باری تعالیٰ
موجود بلا مکان ہی رہے گا۔ اب بتانا ضروری ہو گیا، اب یہ پرانی باتیں ہو گئی، ہر جگہ کہہ کر لوگوں کو ٹال دیا کرتے تھے۔ میں اس لیے یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ مائیت اور احاطہ اور قرب کو صفات کے طور پہ نہیں لے رہے، اور بلکہ نفس ذات کے بارے میں لینا چاہ رہے ہیں، یا بغیر کسی تشریح کے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اس سے بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں استوا کے بارے میں کہ باری تعالیٰ نفس ذات کے اعتبار سے مخلوق کسی بھی مخلوق پر مستوی ہو، اس پہ بھی مسائل ہو رہے ہیں۔ یہ صفت ہے، اور یہ جیسا علم کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالم بلا علم کہنا غلط ہے، مستوی بلا استوا کہنا بھی غلط ہے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو محیط بلا احاطہ کہنا بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، اور قریب بلا قرب کہنا بھی غلط ہو جائے گا۔ ساری باتیں نوٹ کر لیجیے۔ اور اگر اسی طرح ماں بلا مائیہ، یہ بھی صحیح نہیں رہے گا۔ تو یہاں پر یہ ساری باتیں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ اگر اب بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ اسلام سے نکلنا چاہتا ہے یا ان مسائل کو بنیاد بنا کر غیر مسلم ہونا چاہتا ہے، تو یہ اس کا وہ ہے، جواب موجود ہے سب کے۔ ہاں، ہمارے علماء جو ہیں جو نہیں جواب دینا چاہ رہے، یہ ماضی کا میں شاید یہ ہو کہ اب یہ مسائل جو ہیں آپ ان کو چھپانے، ڈانٹنے یا یہ کہنے سے کہ ان مسائل میں نہ پڑھو، کوئی رکے گا نہیں۔ اگر آپ سمجھا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ رک جائے، باقی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ایمان دیتا ہے اور وہی ایمان سلب کرتا ہے۔ والسلام تمت۔